حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کے بارے میں منقول ہے، وضو کرتے تھے لوگ تو ان کو وضو کے پانی کے اندر لوگوں کے اعمال بہتے ہوئے نظر آتے تھے کہ یہاں پر اعوذ باللہ اس میں چوری نظر آ رہی ہے، اس میں جو ہے غیبت نظر آ رہی ہے، اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے، وہ چلتا ہوا نظر آتا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف کا، اور اسی واسطے امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے کہ مائع مستعمل ناپاک ہے. وہ اسی لیے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اس میں جو ہے گناہوں کی گندگیاں بہ رہی ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا کہ مائع مستعمل ناپاک ہے. اگر تم نیکی کرتے ہو ظاہر کر کے یا پوشیدہ کر کے، او تعفو عن سوء، یا درگزر کرتے ہو کسی کی برائی سے، کسی کو معاف کر دیتے ہو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو دیکھو اللہ تعالیٰ بھی تو ڈھیل دینے والا ہے، قدرت والا ہے. قدرت کے باوجود اللہ بھی تو اپنے بندوں کو ڈھیل دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے. تو اگر تم معافی کی روش اختیار کرتے ہو تو اللہ کے علم میں ہے، یقیناً تمہیں جزا ملے گی. اور وہ سورہ الشورى کے اندر پارہ نمبر 25 میں یہ آیت مبارکہ موجود ہے. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، اور برائی کا بدلہ اسی کے لیول کی برائی ہے. فَمَنْ عَفَا، اور جو کوئی معاف کرے، وَأَصْلَحَ، اور اصلاح کر لے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، تو اس کا اجر اللہ کے حضور پکا ہو گیا. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، اللہ ظلم کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا. تو اجر مل جائے گا جو اس طرح کرے گا. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ روش رکھی ہے کہ جو معافی کی روش اختیار کرے گا، اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بدلہ قیامت والے دن دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور زیادہ کوشش اسی روش کی کرنی چاہیے جی. آخری درجے تک ڈھیل دینی چاہیے، کسی کو فوراً بدلہ اتارنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ بھی تو ایسا نہیں کرتا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیب پہ پردہ ڈال دے گا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں پہ بھی پردہ ڈالے گا. یہاں پہ کسی کو کسی کا عیب پتہ چل جائے، اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. ہاں، اگر وہ بندہ ایسا ہے جو پبلک اکاؤنٹ ہولڈر ہے یا مذہبی پیشوا ہے اور وہ مذہب کے نام کے اوپر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، اس کو تو ضرور ایکسپوز کرنا چاہیے. لیکن ایک عام انڈیویجول کی کوئی اس طرح کی چیز نہیں کرتی، اور اس میں بھی اس کی وہ چیز ایکسپوز کرنی چاہیے جس کی وجہ سے لوگ افیکٹ ہی ہیں. بالکل پرسنل لیول کی چیزیں جو آپ کے علم میں ہیں، وہ تو اس کے اوپر گفتگو کرنا غیبت ہے. جب گفتگو کرنا غیبت ہے اور حرام ہے، اس کو ایکسپوز کرنا تو اس سے بڑا حرام ہے. لیکن بعض اوقات غیبت کرنا واجب ہو جاتا ہے. جس طرح اگر کوئی شخص اپنی بچی کا رشتہ کرنے کے لیے کہیں پہ گیا اور آپ سے پوچھتا ہے فلاں بچے کے بارے میں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جی پورا محلہ اس سے پناہ مانگتا ہے، تو آپ کا یہ کام ہے کہ اس کی غیبت کریں. ایسی صورت میں غیبت کرنا واجب ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے شروع میں مقدمے میں بعض جو تقوی کے حیضہ والے لوگ ہیں نا، ان کا بھی رد کیا ہے. تابعین، تبع تابعین کی اقوال کی روشنی میں، کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ یہ جو حدیثیں گھڑنے والے ان کی برائی بیان نہ کریں، یہ غیبت ہے. تو انہوں نے بتایا کہ علم حدیث میں اسماء و رجال کا علم تو ہے ہی سارا غیبت ہے، اور یہ وہ غیبت ہے جو کرنا واجب ہے، نہ کرنا حرام ہے. یعنی جب تک آپ جھوٹے راویوں کا نہیں بتائیں گے یہ کذاب ہے، اس کا حافظہ خراب ہو گیا تھا، تو وہ جو رسول اللہ کے ریفرنس سے باتیں بیان کر رہا ہے وہ تو پھر خود ہی بنا کے بیان کرے گا. پھر آپ اس کے نام پہ دین کا جنازہ نکالنا شروع کر دیں گے. تو اسماء و رجال کا پورا علم، راویوں کو پرکھنے کا پورا علم، یہ غیبت کے اوپر ہی تو کھڑا ہے، اور مرے ہوئے بندوں کی غیبت ہے. یعنی آج اگر ہم کہتے ہیں فلاں راوی جو ہے ضعیف تھا، تو مر چکا ہے، زندہ بھی نہیں ہے. تو یہ وہ غیبت ہے جو کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے دین افیکٹ ہو رہا ہے. عام مسلمان کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کے لیے پردہ پوشی کی جائے. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اہل ایمان کو اپنے قریب بلائے گا، ایمان والے مومنین میں سے ایک مومن کو، اور پردہ فرما لے گا. یعنی اس کا اور مخلوق سے پردہ ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے کہے گا تو نے دنیا میں یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا. یعنی اس کی غلطیاں گنوائے گا.
اور وہ گمان کرے گا کہ لو جی مارا گیا میں، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں بھی تیرے گناہوں پہ پردہ رکھا تھا، اب بھی پردہ رکھوں گا۔ لیکن اس میں الفاظ ہے مومن۔ مومن کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی دین پہ چلنے والا ہوگا۔ کوئی شخص 100% پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، تو اکاؤنٹیبلٹی اس کی بھی ہو جائے گی کہ یار اگرچہ تیرے نیکیاں گناہوں پہ بھاری ہیں لیکن یہ کام تو نے دنیا میں کیے تھے، تو اللہ تعالیٰ وہ گنوا کے نا بیسیکلی بتائے گا کہ دیکھ میں اگر پکڑنا چاہتا تو اس بات پہ پکڑ سکتا تھا، لیکن درگزر کیا، معاف کر دیا۔ تو معافی کی روش اللہ تعالیٰ اڈاپٹ کرنے والا ہے اور اسی کی ترغیب دلاتا ہے۔ اب مجھے بتائیں، جو اللہ ان کوالٹیز کا مالک ہے اس کے بارے میں کوئی یہ گمان کر سکتا ہے کہ وہ اللہ کسی عام انسان کو وضو کرتے ہوئے اس کے گناہ دھلتے ہوئے دکھا دے؟ جی، فضائل اعمال میں لکھا ہوا ہے کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو بندہ وضو کرتا تھا نا، تو وضو کرنے سے جو گناہ دھلتے ہیں نا وہ ان کو نظر آ جاتے تھے کہ اس نے فلاں برائی کی، اس نے زنا کیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، تو گناہ دھلتے ہوئے نظر آتے تھے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کے بارے میں منقول ہے، وضو کرتے تھے لوگ تو ان کو وضو کے پانی کے اندر لوگوں کے اعمال بہتے ہوئے نظر آتے تھے، کہ یہاں پر اعوذ باللہ اس میں چوری نظر آ رہی ہے، اس میں جو ہے غیبت نظر آ رہی ہے، اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے، وہ چلتا ہوا نظر آتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف کا، اور اسی واسطے امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے کہ مائع مستعمل ناپاک ہے، وہ اسی لیے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اس میں جو ہے گناہوں کی گندگیاں بہ رہی ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ مائع مستعمل ناپاک ہے۔ یہ گناہ دھلتے ہوئے تو صحابہ کو نظر نہیں آئے۔ اور دوسری بات، یہ ٹیکنیکلی غلط ہے، وضو کرنے سے تو زنا معاف ہی نہیں ہوتا، وضو کرنے سے صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں، بڑے گناہ تو توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ وضو کرنا یا دنیا کی بڑے سے بڑی بھی کوئی نیکی گناہ کبیرہ سے تو معافی کا نہیں ہوتا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اگر بڑے بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک نماز سے دوسری نماز، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک جمعے سے دوسرا جمعہ درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو نماز چھوڑنا تو خود سب سے بڑا گناہ ہے اس روئے ارض کا۔ یہ نہیں ہو سکتا کوئی شخص ایک جمعہ پڑھے ادھر سے اگلا جمعہ پڑھے بیچ والی ساری نمازاں معاف، نہیں۔ حضور نے فرمایا اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو نماز چھوڑنے سے بڑا گناہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لہٰذا درمیان کے گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوں گے جب تک انسان فرائض کے اوپر پابندی اختیار نہیں کرتا اور حرام سے نہیں بچتا۔ نیکیوں سے صرف چھوٹے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ میں عذاب قبر تمہیں سنوا دوں اللہ سے دعا کر کے، لیکن مجھے خدشہ ہوا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ تو صحابہ کرام کو تو عذاب قبر دیکھنا تو دور کی بات سنوایا بھی نہیں گیا، تو بعد کے لوگ کہتے ہیں ہم قبروں کے حال بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کہانیاں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام ایک جگہ سے گزرے اور پھر رک گئے۔ صحابہ نے کہا کیوں رکے؟ فرمایا ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، دوسرا چگلی کھاتا تھا۔ پھر حضور نے ایک ٹہنی توڑ کے اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں پہ لگائے اور فرمایا جب تک ہری رہیں گی ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ صحابہ کو نہیں عذاب قبر نظر آیا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، حضور کا ایک مدعم نامی غلام تھا جو آپ کا سفر میں سواری کا کجاوا کستا تھا۔ خیبر کے موقع پر ایک نامعلوم تیر اسے لگا اور وہ شہید ہو گیا، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، صحابہ نے کہا کہ اسے شہادت مبارک ہو۔ شہادت مبارک کس کو کہہ رہے تھے؟ صحابی ہو۔ آپ نے فرمایا تم اسے مبارکیں دے رہے ہو، اور مجھے اللہ نے دکھایا ہے کہ اس نے صرف ایک چادر چوری کی تھی مال غنیمت کی، اور وہ آگ کی اس کو پہنا دی گئی ہے۔ تو صحابہ کو تو آگ کی چادر نظر نہیں آئی ہے، تو بابوں کو کدھر سے کشف اور یہ چیزیں نظر آ جاتی ہیں؟ پھر صحابہ کرام اپنے گھروں میں دوڑے، اگر کسی نے کوئی رسی بھی اٹھائی تھی نا یہ سمجھ کے کہ اس کا تو مال غنیمت میں کوئی ورث نہیں ہے، وہ بھی آ کے مال غنیمت میں جمع کروائی کہیں پکڑ نہ ہو جائے۔ تو صحابہ کرام کو تو یہ چیزیں نظر نہیں آتی تھی، اور ان کے بابوں کے دعوے سنے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں قبر کے اندر بھی دیکھ لیتے ہیں سب کچھ، وہ جی اللہ دکھاتا ہے، جی اللہ دکھاتا ہے تو انہوں بخاندہ رہے، اللہ صحابہ نے نہیں بخایا، جو سب سے زیادہ حقدار تھے ان چیزوں کے دیکھنے کے، کیونکہ ان کے ذریعے دین آگے پھیلنا تھا۔ یہ غیبی خبریں ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے،
ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اللہ کی یہ شان ہی نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے، بلکہ وہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے۔ تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ۔ امتیوں کا کام ہے رسولوں کی غیبی خبروں پہ ایمان لانا، اور یہ لوگ یہ کلیم کرتے ہیں ہمارے بابے یہ دیکھ لیتے ہیں کہانیاں۔ فضائل اعمال میں تو یہاں تک لکھا ہے حضور کی وفات کے آلموسٹ 650 سال بعد کا واقعہ ہے، کیونکہ شیخ قرطبی کا زمانہ وہی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک نوجوان تھا جسے کشف ہو جاتا تھا کون جنت میں ہے کون جہنم میں، تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جی میں نے کہا شاید یہ ویسے ہی گپے مارتا ہے۔ اس نے چیخ ماری اور کہا کہ میری ماں کو جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے یہ سنا ہوا تھا کہ جو 70,000 دفعہ کلمہ پڑھ کے کسی کو بخش دے تو اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو ایک نصاب میں نے سنبھال کے رکھا ہوا تھا، ایک بنڈل آف 70,000 کلمہ شریف ٹی سی ایس کے لیے میں نے رکھا ہوا تھا، بس اس پہ ایڈریس لکھنا تھا، سٹیکر لگانا رہتا سی۔ میں فوراً سٹیکر لایا، یعنی میں نے دل میں اس کو اصال ثواب کر دیا، اور کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد وہ خوش ہو گیا اور کہنے لگا کہ میری ماں کو بخش دیا گیا۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ اس واقعے سے مجھے 2 فائدے ہوئے۔ ایک تو مجھے یہ پتہ چلا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے، یہ 70,000 دفعہ کلمہ کسی کو بخشنے سے چاہے انہیں کام چک کے رکھا ہوئے وہی مغفرت ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا اس کے کشف کی بھی تصدیق ہو گئی کہ واقعی مطلب وہ ٹھیک بول رہا تھا پہلے۔ یار یہ کشف کی تصدیق تو تب ہوگی جب آپ بھی دیکھ رہے ہوں۔ جو مرضی کو بولتا رہے، اس کے دماغ میں بھی شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا، اس کے دماغ میں بھی شیطان نے ایک وسوسہ ڈالا، کو انسائڈ کر گیا اور ایک سارے کا سارا معاملہ ہو گیا۔ تو کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ اب یہ پچھلے دنوں اقرار الحسن صاحب نے ایک پروگرام کیا نا، اس میں وہ ایک سید بنا ہوا ہے اور وہ گرم کر کے نا وہ درانتی سی وہ اپنی زبان پہ رکھتا ہے، کہتا ہے اصلی سید کی نشانی ہے کہ وہ رکھتا ہے۔ وہ آپ تے گرم کر کے رکھ سکتا ہے، اسی گرم کر کے رکھی نا، ہاں تو پھر کوئی سید نہیں بچنا۔ اندازہ کرو یار، اس طریقے سے ہوتا ہے۔ اصلی سید تو ہے جو رسول اللہ کے ساتھ اٹیچ ہے نا۔ تو نبی علیہ السلام کے تو اپنے دانت 4 شہید ہو گئے، غزوہ احد میں، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ اور سورۃ الاعراف میں آیا کہ اے نبی تم فرماؤ اگر میں غیب جان لیتا تو میں بہت سی بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں خیر کثیر سمیٹ لیتا۔ ظاہر جس کو مستقبل کا پتہ چل جائے کہ میرے ساتھ یہ ہونے والا ہے، وہ تو پہلے ہی پلان کر سکتا ہے۔ تو یہ خام خواہ انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی ہیں۔ باقی مجھے ضمناً یاد آ گیا کیونکہ وہ مولانا تقی عثمانی صاحب جو ہے وہ، اب اندازہ کریں یہ لوگ علماء کو پڑھا کے فارغ کرتے ہیں نا، تو آخر میں اپنی مہر کیا لگا رہے ہیں، یہ باتیں وہ آخری درس حدیث ہو رہا ہوتا ہے اور اس میں یہ سنا رہے ہیں کہ جی امام حنیفہ کو گناہ دھلتے ہوئے نظر آ جاتے تھے۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کے بارے میں منقول ہے، وضو کرتے تھے لوگ تو ان کو وضو کے پانی کے اندر لوگوں کے اعمال بہتے ہوئے نظر آتے تھے، کہ یہاں پر اعوذ باللہ اس میں چوری نظر آ رہی ہے، اس میں جو ہے غیبت نظر آ رہی ہے، اس میں جھوٹ نظر آ رہا ہے، وہ چلتا ہوا نظر آتا۔ حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ کشف کا، اور اسی واسطے امام ابو حنیفہ کا مسئلہ کیا ہے کہ مائع مستعمل ناپاک ہے۔ وہ اسی لیے کہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ وہ اس میں جو ہے گناہوں کی گندگیاں بہ رہی ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ مائع مستعمل ناپاک ہے۔ اب مجھے بتائیں جس مولوی کو درس نظامی کے کورس میں اینڈ پہ مفتی اعظم پاکستان یہ کہانی کرا کے رخصت کریں گے، انہیں آگے جا کے وڈیاں کہانیاں کرانی ہیں نا، کوئی قرآن بیان کرو، کوئی حدیث بیان کرو، کہانیاں کرا کے تو آگے۔ اللہ نے ہمارے اکابرین کو ایسا بنایا تھا، یہ نالے بھی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو ایسا بنایا تھا۔ ہمیں پتہ چل گیا جی اکابرین کو کیسا بنایا تھا۔ ایک اکابر کی تو ویڈیو لیک ہوئی ہے نا، مفتی عزیز صاحب کی، تو اکابرین کو ایسا بنایا ہوا ہے۔ پرانے اکابرین کی بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے، قاسم نوتبی اور رشید احمد گنگوئی صاحب پبلکلی، تو وہ آپ نے سن نہیں لیا۔ اللہ نے ایسا بنایا تھا جی ان کے اکابرین کو، مزے لیں ان کے اکابرین کے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگوں کو تو اپنی اولاد کے برے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپانا پڑتا ہے، اور مولوی وہ ہیں کہ ان کو اپنے بزرگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپانا پڑتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔